یہاں ایک الگ ہی معاملہ چلے ہوتے ہیں کہ حرام کیوں کہا گیا ہے۔ ایک حرام تو ہمارے یہاں حلال کے مقابلے میں آتا ہے نا، بھائی یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مذہبی پیشوائیت بہت ساری چیزوں میں پابندی عائد کر دیتی ہے، یہ چیزیں تو آپ کو کرنی ہی نہیں ہیں، یہ آپ کو جنت میں ملیں گی، جتنی حرام کام ہے سب جنت میں کا ہی کرنا ہے، یہاں کیوں کر رہے ہو؟ ریشم نہیں پہننا ہے آپ کو، کیوں؟ کس نے حرام قرار دیا؟ وہ اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے امت کے اندر کچھ لوگ ریشم کو حلال کر لیں گے، بخاری کی روایت بیان کرتے ہیں، میوزک کو حلال کر لیں گے، غنا کو۔ تو وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بندر بنا دیا جائے گا، بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے، انہیں بندر بنا دیا جائے گا، ان کو خذف کر دیا جائے گا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ مختلف روایات ملتی ہیں اس بارے میں، مشہور روایت ہے بخاری کی، یکون فی امتی، میری امت میں ایسا بھی وقت آئے گا آخر زمانے کے اندر، پورے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ غنا کو حلال سمجھیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے، حلال قرار دیں گے۔ جب اس روایت کو ہم بیان کیا کرتے تھے تو ہم تو بڑا یقین کرتے تھے اس روایت کے اوپر کہ بھائی بخاری کے اندر ہے، بخاری کی تو تمام روایت صحیح ترین گمان کی جاتی ہیں، بخاری پر تو بولتے ہیں اجماع ہے، امت کا اجماع قرار دیا جاتا ہے۔ بعد میں جب ہم نے جائزہ لیا اس روایت کا تو اس روایت کی شرح لکھی ہوئی ہے فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت تو مرسل ہے، معلق روایت ہے، اس کی تو سند ہی نہیں ہے روایت بخاری کے اندر۔ اب سند ڈھونڈنے میں، بخاری میں نہیں ہے تو سند ڈھونڈ کے لے کے آؤ، کیونکہ بخاری میں ہے تو صحیح ہوگی۔ اب وہ دوسری سند پیش کر کے کہا کہ ہاں دیکھو اس جگہ سند تو ہے نا، صحیح تو ہے نا، بخاری کی صحیح ہو گئی۔ تو اس طرح ریشم نہیں پہنو، ریشم حرام ہے، بھائی کس نے حرام کرا دیا؟ اللہ کے رسول کی روایت میں لکھا ہوا ہے۔ سونا نہیں پہنو، سونا حرام ہے، اور کچھ لوگوں نے تو مبالغہ کرتے ہوئے کہا عورت کے اوپر بھی حرام ہے۔ شراب حرام ہے، سونا حرام ہے، یہ سب آپ کو جنت میں ملے گا، یہاں وہ کام مت کرو، یہ جنت میں جا کے یہ کام کرنا۔ تو ریشم حرام قرار دے دیا، سونا حرام قرار دے دیا، یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ مجھے فلاں چیز پسند نہیں آ رہی ہے، اس کو کھانا حرام کہہ دیا، وہ باز حرام ہے، چیل حرام ہے، اور یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ زیادہ ہو جاتا ہے، مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو بولے تو تبعی کر لو، لیکن یہ ہے کہ مکروہ ہے، تبعی ہے، اگر کھانا چاہو تو کھاؤ، لیکن وہ جھینگے کے لیے بیان کرتے نا کہ تبعی ہے۔ تو اصل بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو یہ حرام قرار دیتے نا وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ریشم نہ پہنو، ریشم پہنا جائے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ چیزیں قرآن کے اندر حرام نہیں قرار دی گئی ہیں۔ یہ میسیج دینے کی ضرورت ہے کہ ریشم نہ پہنا جائے اور تمہارے سامنے پہن کے دکھایا جائے کہ ریشم پہننا جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں سونا نہ پہنو، سونا پہن کے دکھانا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ دیکھو سونا پہننا جائز ہے، جس چیز کو قرآن نے حرام کیا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ان سے کہہ دیجئے کون حرام قرار دیتا ہے، کون ممنوع کہتا ہے؟ کس کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں؟ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق میں سے جو مرغوب چیزیں تھیں کون حرام قرار دیتا ہے ان کو؟ ان کے سامنے یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے آج کے زمانے کے اندر جب اتنا شعور پھیلتا جا رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے اس کو ممنوع کر کے دکھایا اور نہ پہن کے آپ کے سامنے عملی تصویر بنے، اس طرح آپ پہن کے عملی تصویر بننے کی ضرورت ہے، پہن کے دکھائیں ان کو، سونا بھی اور ریشم بھی۔ اور جب یہ میوزک کو اور گانوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اپنے مرغوب جو کلام ہیں ان کو تو بڑے گا گا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے ان چیزوں کو کرنا لازم ہے، کر کے دکھایا جائے۔ وہ جن چیزوں کو باطل روایات کی صورت میں لوگوں میں نافذ کرتے ہیں، ان چیزوں کو قرآن کی روشنی میں جائز عمل کر کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر پانی بیٹھ کر پینے کی دعوت دیتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے پانی پی کے دکھائیں کہ پانی کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے، وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرام قرار نہیں دیا اللہ نے۔ یہ تم باطل روایات کی روشنی میں اس کے اوپر حکم لگا رہے ہو۔ وہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے جن کو یہ حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ ان کے سامنے بھی تو آئے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں،
یہ قرآن کو ماننے والے ہیں، تمہاری طرح باطل روایات کے پیچھے راویوں کے کلام کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ راویوں کا کلام ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ کے کلام کے اوپر عمل کر کے دکھانے چاہیے ہمیں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ حرام و حلال کی فہرست بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ تو ایک تو یہ ہمارے ہاں فقہی حلال و حرام کا مسئلہ چلتا ہے، جو چیز مجھے عمل کرنا ہے وہ حلال ہے، جب تک میرے عمل میں نہیں آ رہی اس وقت تک حرام ہے۔ ہر نئی چیز کو بدعت قرار دیتے، حرام قرار دیتے ہیں، بعد میں جب مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر ویڈیوز بنا کے کہتے ہیں کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج مولوی صاحب کا بیان آ رہا ہے، وہ تو سننا ہے، شاگردوں کو تبلیغ کی جاتی ہے، بیٹا مولوی صاحب کا بیان نہیں سنا، آج تو عالم صاحب کا بیان آیا تھا۔ اور پہلے وہ زمانہ گزر چکا ہے جو بہت ذرا قدیم زمانہ نہیں، جس کے اندر ٹی ویوں کو توڑنے کے لیے فتوے جاری کیے جاتے تھے کہ ٹی وی تو حرام ہے، یہ تو فتنہ ہے۔ میں نے باقاعدہ اپنے کانوں سے سنا یہ باتیں مساجد کے اندر ممبر و محراب سے آتی ہوئی کہ یہ تو فتنہ ہے، اس فتنے کو تو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ انہوں نے یہ تحریک چلائی کہ گھروں سے ٹی وی نکلوا کے جو پرانے وہ سڑے بو سے خراب ٹی وی تھے نا، ان کو نکال کے لے کے آئے لوگ دکھانے کے لیے، اور لا کے ان کو جلایا کہ دیکھو جلا رہے ہیں ہم لوگ، یہ تو فتنہ ہے۔ اور آج ان کے چینل 24 گھنٹے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بہترین مرکز قرار دیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں چندہ لے کے لائیو ٹرانسمیشن کی جا رہی ہیں، جو پرائیویٹ چینلز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر۔ پہلے تصویر حرام تھی، میں نے ایک مرتبہ پوچھا ایک مولوی صاحب سے کہ تصویر جائز ہے یا حرام ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو بہت ہی مجبوری کی حالت میں آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے اور آپ کو NIC بنوانا ہے تو ظاہر ہے یہ تو ناگزیر ہے اس کے لیے، تو اس صورت میں بالکراہا، یہ الفاظ باقاعدہ بتا رہا ہوں، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، اگر فتاوے پڑھ رہے ہیں نا پرانے والے تو آج بھی شاید موجود ہوں گے، کہ اگر آپ کو کروانا ہے نا کھنچوانی تصویر تو بالکراہا، دل میں کراہت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں کراہت ہوگی تو پھر بھی یہ ہے کہ اللہ آپ کی دل کی کراہت کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا لاسٹ ٹائم، ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر، چھوٹی سی آرگنائزیشن کے اندر جو مین بندہ ہوتا ہے نا وہ بھی یہ چیزیں نوٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ کون پانی کیسے پی رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کرنے والا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ عاطف کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے یا بیٹھ کے پانی پی رہا ہے، اس نے دل میں کراہت رکھی تھی نہیں رکھی تھی؟ تو بالکراہا اگر آپ کرتے ہیں یہ کام تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خوشی سے آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آج وہی مولوی صاحب ہیں اور پتہ نہیں کتنے مولوی صاحب ہیں جن کی باقاعدہ تصاویر بھی موجود ہیں اور خوش ہو کے سیلفی بھی لی جا رہی ہیں اور باقاعدہ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ وہ زمانہ بھی ذرا میں بتا دوں، جب یہ کرنسی نوٹ آئے تھے تو اس زمانے کا مجھے کسی نے بتایا تھا، وہ پتہ نہیں کون سا حوالہ تھا مجھے یاد بھی نہیں ہے، ہوا ہوگا، یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے، کہ ان سے کہا کہ آپ حرام کر دیں گے، انگریز کا جو پیسہ ہے وہ حرام ہے، انگریز نے بنایا یہ پیسہ حرام ہے۔ اس نے کہا بیٹا انگریز کا پیسہ چل جائے گا، میرا فتویٰ نہیں چلے گا۔ آج چل گیا، وہ مولوی صاحب تو جانتا بھی کوئی نہیں ہے ان کو۔ جب یہ پریس آیا تھا نیا تو یہ مصر کے لوگوں نے فتوے لگائے تھے کہ پریس کے اوپر قرآن کی چھپائی حرام ہے۔ آج کون سا پریس خالی ہے اس سے؟ لاکھوں روپے کی کتابیں پبلش کر کے نا یہ بیچتے ہیں، ہر روز کی تعداد میں کتابیں چھپ رہی ہے پریس سے۔ تو ان کو کر کے دکھانے کی ضرورت ہے، جس کو تم حرام قرار دیتے ہو نا قرآن کی روشنی کے اندر وہ بالکل حلال ہے، ہم اس کو کر کے دکھائیں گے، ہم تمہارے سامنے اس کے عملی نمونہ بن کے دکھائیں گے۔